بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 30 جولائی 2020 بروز جمعرات 9 ذی الحج بمطابق 1441 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے کرونا کے بعد بدلتی صورتحال سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کو ملیں گی لمحہ بلمحہ تازہ ترین سعودی عرب کے بدلتے حالات کی اپڈیٹس۔ خبر شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلی، طواف قدوم کے بعد عازمین حج مینا پہنچ گئے۔ عازمین حج کے قافلے طواف قدوم اور سعی ادا کرنے کے بعد مینا پہنچ گئے۔ حرم مکی شریف میں حفاظتی تدابیر کے لیے مطاف اور مسعی میں نشانات ثبت کیے ہوئے تھے، جن کی پابندی کرتے ہوئے عازمین نے طواف اور سعی کی۔ واضح رہے کہ کرونا وائرس کے باعث حرم مکی شریف گزشتہ مارچ سے عام زائرین کے لیے بند ہے، جبکہ طواف بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ آج عازمین کو سماجی فاصلے کی پابندی کرتے ہوئے طواف کرتے دیکھ کر دنیا کے مسلمانوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ طواف اور سعی کے دوران ہر 50 عازم کے لیے ایک گائیڈ مقرر کیا گیا تھا جو رہنمائی ہدایات کی پابندی کو یقینی بناتا رہا۔ اس کے بعد انتظامیہ نے عازمین کو خصوصی بسوں کے ذریعے مینا منتقل کیا ہے۔ اس سے پہلے مکہ مکرمہ سے عازمین حج کے قافلے بدھ کو صبح طائف کے میقات کرن منازل سے روانہ ہوئے، جہاں حج کا احرام باندھ کر لبیک کا ترانہ بلند کرتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ واپس آئے۔ حرم مکی شریف میں طواف قدوم ادا کرنے کے بعد عازمین کے قافلے گروپ کی شکل میں مینا کے لیے روانہ ہوئے۔ اس سال فریضہ حج ادا کرنے والوں میں 70% غیر ملکی ہیں۔ مینا جہاں ہر سال خیموں کا شہر آباد ہوتا تھا، اس سال محدود حج کے باعث اس کا ایک حصہ صرف آباد ہوگا۔ دوران حج سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے نشانات۔ حج 2020 کی ادائیگی کے موقع پر حرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے کرونا وائرس سے بچاؤ کے پیش نظر بہت سے حفاظتی اقدامات اور SOPs وضع کیے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق ایسے کئی اقدامات میں سے مکہ میں مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی آنے والے عازمین کرام اور نمازیوں کو SOPs کی ہدایت پر عمل کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے پیدل چلنے والوں کے لیے خصوصی طور پر نشانات لگائے گئے ہیں تاکہ زیادہ عازمین کے جمع ہونے کے دوران بھی سماجی فاصلہ برقرار رہے۔ الحرمین شریفین کی جنرل پریزیڈنسی نے ضیاف الرحمان کی حفاظت اور ان کی صحت اور سلامتی کے لیے دیگر تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ دونوں مقدس مساجد میں حجاج کرام کے لیے پیدل چلنے کے لیے ہر جگہ نشان چسپاں کرنے میں وزارت حج اور عمرہ، سیکیورٹی اداروں اور دیگر کارکنوں کی جانب سے تعاون کیا گیا۔ وزارت داخلہ نے ایک دفعہ پھر سے خبردار کر دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب حج شروع ہو چکا ہے، تو اسی سلسلے میں سعودی پریس ایجنسی کے سرکاری اکاؤنٹ نے ٹویٹر پر ویڈیو شائع کی، اور جس میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ لوگ یا وہ مزدور یا اگر کسی کنسٹرکشن ایریا میں عمارتوں کے اندر جمع ہوتے ہیں یا ریسٹ ہاؤسز یا اس کے علاوہ گھروں کے اندر وہ افراد جو ایک دوسرے کے رہائشی تعلق بھی نہیں ہیں، کہیں بھی 5 سے زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں تو ان کو خلاف ورزی پر جرمانہ کیا جائے گا، اور اگر تو کمپنی ہے تو اس کو ڈبل جرمانہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری خلاف ورزی پر جرمانہ ڈبل ہوگا، اور اس کے بعد تیسری دفعہ اگر غیر ملکی ہے تو اس کو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ یہ تمام پینلٹیز ایک دفعہ دوبارہ آپ کو یاد کروائی گئی ہیں کہ ابھی آپ نے سماجی فاصلے کو برقرار رکھنا ہے، کیونکہ ابھی کرونا وائرس کی وجہ سے ابھی آپ کو اس کے بعد عید ہوئی ہے، تو عید کی چھٹیوں میں لوگوں کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے لوگوں کو دوبارہ سے ریمائنڈ کروایا گیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عید کی خوشی خطرے کا ذریعہ بن جائے، یہ کہنا ہے وزارت صحت کے ترجمان محمد العبد العالی کا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت نہیں چاہتی کہ عید الاضحیٰ کی خوشی کرونا وائرس کے خطرے اور منتقلی کا ذریعہ بن جائے۔ عبدالعالی نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ ہر ایک کو عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران محفوظ فاصلوں پر چلنے اور صحت مند وہ عمل طرز زندگی ہے اس پر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کی پیروی میں خوشی، صحت اور تندرستی سے بھری ہوئی چھٹیاں ہیں جو آپ منا سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیملی، رشتہ داروں، دوستوں سے ملتے ہوئے چہرے کے ماسک کو پہننے کی ضرورت ہے، بشرطے کہ محفل زیادہ سے زیادہ تعداد 50 ہو۔
اس سے زیادہ تعداد نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ باقی تمام احتیاطی تدابیر بھی آپ کے لیے کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی عازم حج کرونا کا مریض نہیں۔ سعودی وزارت صحت نے کہا ہے کہ کوئی بھی عازم حج کرونا وائرس کا مریض نہیں ہے۔ اس سال غیر معمولی حج موسم کے دوران حج مقامات پر کوئی بھی حاجی کرونا سے متاثر نہیں پایا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت صحت نے بیان میں بتایا کہ سعودی عرب میں کرونا سے متاثرین کی کل تعداد 2,72,590 ہے اور وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 2,28,569 ہو چکی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق حج میڈیا سینٹر میں حجاج کا صحت بلیٹن اور حج موسم کے لیے سیکیورٹی فورس کی تیاریوں اور حج خدمات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزارت صحت نے منصوبہ بنایا ہے جس پر مکمل طور پر عمل کیا جا رہا ہے۔ حج پر جانے سے پہلے تمام لوگوں کا مکمل طبی معائنہ کیا گیا۔ عازمین مکہ کے ہوٹل میں قرنطینہ میں رہے جبکہ حج کے بعد بھی انہیں خود کو گھر میں قرنطینہ کرنا ہوگا۔ خبریں شامل کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کی فضائی سروسز سے متعلق، لیکن اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ حکومت کا بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے فضائی سفر کے کرایوں میں کمی اور پینشن متعارف کروانے کا فیصلہ۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حکومت کا بیرون ملک جو پاکستانی اوورسیز ہیں ان کے لیے فضائی سفر کے کرایوں میں کمی کا اعلان کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق غیر ملکی خبرساں ادارے سے بات کرتے ہوئے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بیرون ملک موجود پاکستانیوں کے لیے فضائی سفر کے کرایوں میں کمی اور پینشن متعارف کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بات کرتے ہوئے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہم پینشن اسکیم میں توسیع کر رہے ہیں جس سے مزدوروں، ڈرائیوروں، باورچیوں اور دیگر گھریلو ملازموں کو اسکیم میں شامل کر کے اس میں توسیع کی جائے گی۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ اس ضمن میں پالیسی بنائی جا رہی ہے اور بہت جلد کچھ مہینوں میں وہ سب کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت معاشرے کے غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ اس وقت پاکستانیوں کی کثیر تعداد بیرون ملک میں موجود ہے۔ ہر سال پاکستانیوں کی بڑی تعداد نوکری کی تلاش میں مختلف ممالک میں جاتی ہے۔ حالیہ کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے ان پاکستانیوں کو بڑی تعداد کو بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد ان کی جانب سے حکومت سے اپیل کی گئی تھی کہ ان کی واپسی کا انتظام کیا جائے کیونکہ ان کے پاس وسائل موجود نہیں ہیں۔ تاہم اس مشکل وقت میں حکومت پاکستان کی جانب سے ایسے مجبور لوگوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب معاون خصوصی کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بیرون ملک موجود پاکستانیوں کے لیے فضائی سفر کے کرایوں میں کمی اور پینشن جو متعارف ہے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے کہ ہم پینشن اسکیم میں توسیع کر رہے ہیں جس سے مزدوروں، ڈرائیوروں، باورچیوں اور دیگر گھریلو ملازموں کو اس اسکیم میں شامل کر کے اس میں توسیع کی جائے گی۔ آج پاکستان کے لیے جو خصوصی پروازیں اسکیجول ہیں اس کی بات کرتے ہیں۔ آج پاکستان کے لیے ٹوٹل 5 فلائٹ اسکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ جدہ سے فیصل آباد جائے گی، PK 9732 نمبر ہے اس کا۔ دوسری فلائٹ جدہ سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی، PK 9760 جس کا نمبر ہے، اور اس کے علاوہ ریاض سے سیالکوٹ کے لیے ایک فلائٹ جائے گی، PK 9756 جس کا نمبر ہے، اور چوتھی فلائٹ دمام سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی، PK 9248 جس کا 3 بجے جو ہے دوپہر روانہ ہوگی، یہ دمام کے لیے، دمام سے لاہور، اور آخری فلائٹ جو ہے پاکستان کے لیے مدینہ سے لاہور کے لیے ہے، PK 9748 جس کا نمبر ہے، اور یہ 12 بجے روانہ ہوگی۔ اگر ہم بات کریں انڈیا کے وندے بھارت مشن کی تو وندے بھارت مشن کا جو فیز 5 ہے اس کی بکنگ بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس کی بکنگ کے لیے آپ ایئر انڈیا کی ویب سائٹ پر وزٹ کر کے بکنگ کر سکتے ہیں۔ آج ایئر انڈیا کی جو فلائٹ اسکیجول ہیں اس میں سب سے پہلی فلائٹ دمام سے پونے کے لیے روانہ ہوگی اور یہ فلائٹ 6:50 پر 149 مسافروں کو لے کر جائے گی۔ دوسری فلائٹ جدہ سے بنگلورو کے لیے ہے اور یہ بھی 10:30 پر 149 مسافروں کو لے کر جائے گی۔ اگلی فلائٹ جو ہے ریاض سے وشاکھاپٹنم کے لیے 10:30 بجے روانہ ہوگی اور فلائٹ کا نمبر ہے 6E8779، یہ انڈیگو کی فلائٹ ہے۔ اور اس کے بعد دمام سے ایک کوزی کوڈ کے لیے فلائٹ ہے اسپائس جیٹ کی SG9932 جس کا نمبر ہے، 176 مسافروں کو لے کر جائے گی۔ اگلی فلائٹ ایئر انڈیا کی AI1918 دمام سے حیدرآباد جائے گی، 149 مسافروں کو لے کر 4:55 پر یہ جو ہے دوپہر کے وقت روانہ ہوگی۔
اگلی فلائٹ دمام سے تروندرم کے لیے ہے اور یہ اسپائس جیٹ کی فلائٹ ہے SG9916، اور اس کے بعد دمام سے ایئر انڈیا کی فلائٹ لکھنؤ کے لیے جائے گی 11:50 پر AI 0914 جس کا نمبر ہے، اور جو آخری فلائٹ ہے 7ویں فلائٹ وہ ہے AI 1922، یہ جائے گی دلی کے لیے جدہ سے 149 مسافروں کو لے کر۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، غیر ملکی ورکرز کو بینکوں کے باہر لوٹنے والے پکڑے گئے۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں پولیس نے غیر ملکی ورکرز کو لوٹنے، گھروں میں چوری کی وارداتیں کرنے اور جیب کاٹنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق معاون ترجمان محمد الدرہم نے بتایا کہ تینوں ملزمان مقامی شہری ہیں، دمام شہر کے مختلف محلوں میں 68 وارداتیں کی تھی۔ پولیس کو ایک عرصے سے ان کی تلاش تھی، گھروں میں وارداتیں کر کے انہوں نے شہر بھر میں بد امنی کا ماحول بنایا ہوا تھا۔ پولیس نے تینوں کے خلاف FIR درج کر کے انہیں پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ جمرات کی 2 منزلوں پر رمی کے لیے انتظامات مکمل۔ اس سال حج میں جمرات کی رمی زمینی اور تیسری منزل سے کرائی جائے گی۔ دونوں منزلوں پر رمی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ حاجیوں کو رہائش سے جمرات کے پل لانے کے لیے گولف گاڑیوں کا انتظام ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ اور مشاعر مقدسہ پروجیکٹس اتھارٹی کے چیئرمین کے مشیر انجینئر علاء النفیعی نے جمرات کے پل کا دورہ کیا اور تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انجینئر علاء نے بتایا کہ جمرات کی رمی کے وقت سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کے لیے علامتیں چسپاں کر دی گئی ہیں۔ کورونا کے 1759 مریض، آپ کو بتاتے چلے سعودی عرب میں ایک دن میں کورونا کے 1759 کیسز کی تصدیق ہوئی، جبکہ اس وبائی مرض سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 27 افراد کورونا وائرس سے ہلاک ہوئے۔ مملکت میں کورونا کے مجموعی تعداد 2,72,590 ہو چکی، جبکہ ایک ہی دن میں کووڈ-19 سے 2,945 افراد شفا یاب ہونے کے بعد اب تک اس مرض سے 2,28,569 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ محدود حج کے باوجود 40,000 اہلکار عازمین حج کی خدمت پر مامور۔ گورنر مکہ اور حج کی مرکزی کمیٹی کے سربراہ شہزادہ خالد الفیصل نے کہا ہے کہ اس سال محدود حج کے باوجود 40,000 اہلکار عازمین کی خدمت پر مامور ہوں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے MBC چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حج کے دوران فرائض انجام دینے والے تمام محکموں کے اہلکاروں کی مناسب تعداد رکھی گئی ہے۔ حج کے دوران کسی کو کورونا لاحق ہو گیا تو اس کے لیے مشاعر مقدسہ میں ہی قرنطینہ مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ مکہ اور مشاعر مقدسہ میں قائم ہسپتالوں میں 3,000 بستروں کی گنجائش ہے، جہاں طبی عملے کی تعداد 15,000 ہے۔ یہ تو ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملیں گے آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔